الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اب ہمارے جو پچھلا سلسلہ تھا اس میں ہم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول لیے تھے۔ امام حسن کیا کر دیتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا دل دیا تھا نا، آپ معاف کر دیتے۔ تو آپ کس کے بڑے بیٹے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اب آپ کو سوالات کرنے نا بہت سارے، پچھلے سلسلے میں بھی آپ سوالات کرنا چاہتے تھے۔ چلیں پہلے سوالات کرتے ہیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ چلیں مائک لیں، سوال کریں۔ نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آن محمد کس کے بیٹے تھے؟ آن محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے تھے، آن اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وکیل بنا کر کوفے بھیجا تھا۔ لیکن اب تو یہ تو تاریخ پہلے میں بیان تو کروں گا، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا نا، ہے نا۔ تو ہم پہنچے تھے مکہ مکرمہ۔ کہاں پہنچے تھے؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے تھے؟ مکہ مکرمہ آ گئے تھے۔ اب مکہ مکرمہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے نا، تو کوفہ میں جو لوگ تھے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھے، مکتوب کہتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، پرچیاں لکھیں کہ آپ برائے کرم ہمارے پاس آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے اور ہم آپ کو اپنا برا مانتے ہیں۔ ہم یزید سے بیعت نہیں کرنا چاہتے کہ یزید کون تھا؟ پلید تھا۔ یزید کون تھا؟ یزید کون تھا؟ یزید گندا آدمی تھا۔ یزید گندا آدمی تھا، تو اس سے ان کو بیعت نہیں کرنی تھی۔ امام حسین نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ تو امام حسین کو بہت سارے ہزاروں لیٹر پرچیاں کوفے والوں نے بھیجی۔ اب امام حسین بھی غور کر رہے تھے، کیا کروں، اتنی پرچی آ گئی ہیں، اتنے لیٹر آ گئے، کچھ تو جواب دینا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ مت جائیے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج دیجئے۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر دیکھ آئیے کہ کوفہ والے نے جو پرچی بھیجی ہے، جو ہم کو بلا رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ چلے گئے اور آپ نے ایک لیٹر، ایک پرچی لکھ کر بھیجی کوفے والوں کے لیے کہ میں نے انہیں اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کے ساتھ دیکھو آپ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ میری بات سمجھ رہے بیٹا؟ اچھا، جیسے وہ کوفہ پہنچے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی تو بڑی مہمان نوازی ہوئی۔
آپ کے دونوں شہزادے عون و محمد جو آپ نے سوال کیا نا، عون و محمد بھی آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے. تو وہاں تو بڑی دعوتیں ہوئی. ہم کسی شہر میں جائیں اور وہاں ہماری یہ ہزاروں لوگ دعوتیں کریں تو کیسا مت اچھا لگے گا. ادھر بھی دعوت ادھر بھی دعوت، یہ بھی بلا رہے ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں، ادھر بھی پیار ادھر بھی محبت، کتنا اچھا لگتا ہے نا. یہ سب ہونے لگا تو تھوڑے دنوں کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھ دی امام حسین کے نام کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، ان لوگوں نے آپ میرے ہاتھ پر، چونکہ میں آپ کا وکیل تھا تو انہوں نے بیعت کر لی ہے، آپ آ جائیے. یہاں مدینہ ہے نا. تو وہاں یہ پرچی لے کر کوئی شخص نکلا. اس ٹائم پر ای میل تو تھا نہیں، موبائل فون بھی نہیں تھا، تو پرچی کیسے پہنچے گی، لیٹر کیسے پہنچے گا، کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ گے؟ ہاں گھبراتے کیوں؟ کوئی بتائے گا پرچی کیسے پہنچی؟ پرچی کوفہ سے کہاں جانی تھی؟ مکہ مکرمہ. کہاں جانی تھی؟ مکہ مکرمہ جانی تھی. تو پوسٹ مین بھی نہیں تھا، پوسٹ آفس بھی نہیں تھی، ای میل بھی نہیں تھا، ٹکٹ بھی نہیں لگتی تھی. اب کیسے جاتا؟ کون بتائے گا؟ کوئی تو بتاؤ یار. ایک شخص گھوڑے پر بیٹھ کر کوفے سے کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ. اس طرح پہلے لیٹر پہنچتے تھے کہ کوئی شخص لے کر جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں سے کوفے سے پرچی لے کر نکلے امام حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب جیسے ہی پرچی لے کر وہ نکلے، پیچھے تو عجیب حالت ہو گئی. پیچھے کیا ہوا کہ پیچھے وہ یزید کو کسی نے کہہ دیا. یزید تو تھا گندا آدمی. یزید کون تھا؟ یزید کون ہے؟ یزید گندا آدمی تھا. یزید کو کسی نے بول دیا کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے، ادھر تیرے پیچھے گروپ بن گیا ہے اور لوگ تجھے چھوڑ کر امام حسین پہ بیعت کر رہے ہیں. اب بیٹا یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، تخت و تاج کی محبت ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا بہت گندی ہوتی ہے، بہت گندی ہوتی ہے. اس سے انسان کو بہت لالچ آ جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ لالچ، خراب لالچ آ جائے نا تو وہ پھر گندے گندے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے بچا کر رکھے. دنیا کی محبت سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے. اللہ ہمیں مال کی محبت سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب کی محبت عطا کرے، آخرت کی محبت عطا کرے. ٹھیک ہے نا بیٹا. دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا. بولو آمین. یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا. یا اللہ ہمیں مدینے کی محبت دے. یا اللہ ہمیں مدینے کی محبت دے، ہمیں مکے کی محبت دے، ہمیں تیرے نبی کی محبت دے، ہمیں امام حسین کی محبت دے، امام حسن کی محبت دے. یا اللہ ہمیں مولا علی کی محبت دے. یا اللہ ہمیں بی بی فاطمہ کی محبت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پنجتن بھی ہیں. ایک تو پنجتن وہ تھے جو ابھی ہم نے 2-3 سلسلوں میں بیان کیا، ایک اور پنجتن بھی ہیں. وہ پنجتن میں صدیق اکبر شامل ہیں، فاروق اعظم شامل ہیں، عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور چوتھے حضرت علی مرتضیٰ بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تو ہو گئے 4. اور 5ویں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 ہو گئے. تو یہ کیا ہوئے؟ پنجتن. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پنجتن پاک، وہ بھی پنجتن پاک.
हम इनके भी गुलाम, हम उनके भी गुलाम, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। फैजान साहबा और अहले बैत, जारी रहेगा, फैजान साहबा और अहले बैत, जारी रहेगा, फैजान साहबा और अहले बैत, जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो ये भी पंजतन पाक, वो भी पंजतन पाक, हम इनके भी गुलाम, हम उनके भी गुलाम, और इंशाअल्लाह इनके सदके हमारा बेड़ा पार है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, आप सवाल कर लें। निगरानी शुरा, मेरा आपसे सवाल ये है, जी बेटा। अहले बैत बहुत सुनते हैं और इनके नारे भी लगाते हैं, अहले बैत जारी रहेगा। ये अहले बैत हैं कौन? अहले बैत हैं कौन? ये तो बेटा पिछले 2-3 सिलसिलों में मैंने बता दिया। आप कहाँ थे? आप नहीं थे ना। चलो, अहले बैत कौन है, कौन कौन बताएगा? जिनका अभी हम तस्करा कर रहे थे 2-3 सिलसिलों में, अहले बैत कौन थे, कौन कौन बताएगा? अच्छा, आप बताइए, इनको माइक दें, ये बताएंगे। आपका नाम पहले बताइए। उबैद रज़ा अत्तारी। उबैद रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। अबू का नाम? अहमद रज़ा अत्तारी। अहमद रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। दारुल मदीना में पढ़ते हैं आप भी? तो कहाँ पढ़ते हैं? मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। चलें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह। दोबारा बताइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो ये अहले बैत है ना जिनका अभी हमने तस्करा किया। इसके अलावा सहाबा कराम भी बाज़ अहले बैत में आते हैं, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिनसे शादी हुई, निकाह हुआ, वो हमारी क्या कहलाती है? अम्मी जान, उम्महातुल मोमिनीन। ये भी अहले बैत में आते हैं। अहले बैत कहते हैं घर वालों को। क्या कहते हैं? घर वालों को। ठीक है बेटा, वो पता चला अहले बैत किसको कहते हैं? अब आपको याद हुआ? याद हो गया तो सुनाइए। निगरानी शुरा, बाल बच्चों को ढोल बजाने का शौक होता है। कोई घर के बर्तन बजा रहा होता है, कोई दरवाज़ा बजा रहा होता है, कोई डेस्क बजा रहा होता है, तो कोई गाड़ी बजा रहा होता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब चीज़ें बजाना कैसा है? ये बजा बजी नहीं करनी चाहिए, बजा बजी नहीं करनी चाहिए। ढोल बजाना भी सही नहीं है, और इस तरह की चीज़ें बजाना भी सही नहीं है। ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? नाते सुनते हैं, नाते सुनाते हैं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? नाते सुनते हैं और नाते सुनाते हैं। मदनी मुन्ने क्या करते हैं? नाते सुनाते हैं। अच्छा, किसी को आती है कोई नात? आप सुनाइए, चलें। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, तैबा ना सही अफजल, मक्काई बड़ा जायद, तैबा ना सही अफजल, मक्काई बड़ा जायद, हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे क्यों बात बनाई। अब कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे हज़रत
امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لیٹر، ایک پرچہ بھیجا امام حسین کے پاس. وہاں سے یزید کو کسی نے خبر دے دی کہ پیچھے تیرے خلاف وہ کام ہو رہا ہے. اب یزید تو تھا گندا آدمی، اس نے ایک اور گندے آدمی کو پیغام دیا. اس گندے آدمی کا نام تھا ابن زیاد. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ یہ بہت گندا آدمی تھا، بہت گندا. گندے کو عموماً گندے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا ہو نا تو اس کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، گندا ہو نا اس کو گندے لوگ مل جاتے ہیں. ہماری سوچ اچھی ہوگی تو ہمیں اچھے لوگ ملیں گے، ہمارے دوست بھی اچھے ہوں گے، مدنی انعامات والے ہوں گے، مدینہ کرنے والے ہوں گے، ہے نا. اور جو گندے، جن کی سوچ خراب ہوتی ہے، جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، ان کو پھر گندے دوست بھی مل جاتے ہیں. تو یزید تھا گندا، یزید تھا گندا. اس کو گندا دوست ملا، اس کو ساتھی بھی کیا ملا؟ گندا برا ساتھی ملا. اس کا نام کیا تھا؟ ابن زیاد. کیا نام تھا؟ ابن زیاد. بہت گندا آدمی تھا. اس نے کہا، یزید نے اس کو، کہ تو جلدی جا کوفے میں اور میرے خلاف جو کام ہو رہا ہے نا اس کو ختم کر، اور تجھے اختیار ہے جو مرضی ہے کر. کیا بولا؟ جو مرضی ہے کر. اور اس کو تو کچھ، اس کو کیا چاہیے تھا گندے آدمی کو؟ وہ کوفے آیا. وہ کوفے آنے کے بعد اس نے سب کو ڈرایا. جتنے امام حسین کے ساتھ مل گئے تھے نا، امام حسین تو اچھے تھے، اچھوں کے بھی اچھے تھے، ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ آ کر جتنوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا سب کو ڈرایا، سب کو ڈرایا. اچھا سب کو ڈرایا بھی کیسا؟ بولا نہیں مانو گے تو تمہارے بچوں کو مار دیں گے. اور بچوں سے تو سارے محبت کرتے نا. بچوں کو مار دیں گے، ان کو مار دیں گے، تم کو مار دیں گے. قتل کی دھمکی دی، پیسوں کا لالچ دیا، بہت ڈرایا. وہ بھی ڈر گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. جب ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا؟ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا. کیا کر دیا؟ اتنا گندا آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا کہ امام مسلم کو بھی شہید کر دیا. اور ان کے جو دو چھوٹے چھوٹے مننے شہزادے تھے نا، جن کا نام کیا تھا؟ حضرت عان اور حضرت محمد. عان و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا. کوئی چھوٹے بچوں کو مارتا ہے؟ کوئی چھوٹے بچوں کو شہید کرتا ہے؟ نہیں نا. کیسا گندا آدمی تھا جو چھوٹے دو مننے کو بھی شہید کر دیا. ایسا کیا. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سلسلے میں سنیں گے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کربلا